السلام علیکم دوستو ہمارے الفاظ کسی انسان کو نئی زندگی بھی دے سکتے ہیں اور کسی انسان کی موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے ایک حادثے ایک واقعے کی مدد سے کہ انسان کے اوپر کہے گئے الفاظ کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ دوستو آپ نے مشہور سائنٹسٹ تھامس ایڈیسن کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ بچپن میں جب تھامس ایڈیسن کو اس کی ماں پڑھنے لکھنے کے لیے پرائمری اسکول میں چھوڑنے گئی تو چند دنوں کے بعد اسکول کی انتظامیہ نے یعنی ٹیچرز حضرات نے تھامس کے ہاتھ میں ایک خط دیا اور اسے کتاب پکڑا کر گھر بھیج دیا۔ جب ماں کے پاس بیٹا آیا یعنی تھامس گھر پہنچا، وہ خط لیے ہاتھ میں، تو بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماں یہ مجھے اسکول والوں نے خط دیا ہے، آپ اسے پڑھو۔ جب ماں نے خط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ جب چھوٹے تھامس نے پوچھا کہ ماں اس خط میں کیا لکھا ہے، تو اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت زیادہ ہوشیار ہے، اتنا ہوشیار کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوشیار استاد ہی نہیں ہے، ٹیچر ہی نہیں ہے جو اسے پڑھا سکیں، یعنی یہ ہمارے ٹیچر حضرات سے بھی زیادہ ہوشیار ہے، اسی لیے ہم آپ کے بچے کو اس اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، آپ کسی اور اسکول میں اسے پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ دوستو اور یہ کہہ کر اس کے بعد اس کی ماں نے جو ہے تھامس کی جو ہے پڑھائی گھر پہ ہی شروع کر دی، اور تھامس زیادہ پڑھا جو لکھا وہ اپنے گھر پر ہی پڑھا لکھا، اور اس کی ٹیچر اس کی ماں تھی۔ یہ تھامس ایڈیسن وہی ہے جس نے بلب بنایا، جس کی روشنی میں آج پوری دنیا جو ہے آرام کی سانس لے رہی ہے۔ یہ تھامس وہی ہے جس نے موشن کیمرہ بنایا، اور یہ تھامس وہی ہے جس نے ٹیلی فون میں بھی امپرومنٹ لائی۔ اور دوستو یہ تھامس ایڈیسن وہ واحد شخص ہے جس شخص نے دنیا کا واحد سائنٹسٹ ہے جس نے زیادہ سے زیادہ دنیا میں انوینشنز یعنی ایجادات کی ہیں۔ اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے، اس نے پوری دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ ایجادیں بنائی ہیں۔ یہ وہ واحد سائنسدان ہے جس نے 1093 انوینشنز جو ہیں اس نے بنائی ہیں، اور یہ یعنی عام جنرل نالج کا سوال ہے کہ دنیا میں کس نے زیادہ جو ہے ایجادات کی، تو ہم کہیں گے تھامس ایڈیسن نے۔ قصہ آگے چلتا ہے، وہی آگے جب تھامس ایڈیسن بہت بڑا سائنسدان بن گیا، اس نے بہت بڑی ایجادات کر دی، تو اس کی ماں جو بوڑھی تھی وہ ایک دن گزر گئی، مطلب اس کی موت ہو گئی۔ تو تھامس ایک دن اپنی ماں کے کمرے میں جو ہے وہ پرانی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے جو ہے اس کی ماں کا جو پرانا صندوق تھا، باکس تھا، اس میں اپنی ماں کی پرانی چیزیں دیکھتے دیکھتے اسے وہ خط بھی ہاتھ میں آ گیا، جو خط اس کے پرائمری اسکول والوں نے اسے دے کر گھر بھیجا تھا۔ جب اس خط کو وہ پرانا خط جب فولڈ ہوا تھا، اس خط کو جب اس نے پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ دوستو اس خط میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ ہمارے حساب سے اس کا جو ہے وہ دماغی توازن صحیح نہیں ہے، اور اس لیے آپ اسے اپنے گھر پر ہی رکھیں۔ یہ الفاظ اس خط میں لکھے تھے۔ دوستو سلام ہے تھامس ایڈیسن کی ماں کو، جس نے اپنے بیٹے کا حوصلہ پست کرنے کی بجائے، اس کا حوصلہ ختم کرنے کی بجائے اسے حوصلہ دیا اور ایسے الفاظ کہے کہ تھامس ایڈیسن دنیا کا وہ واحد سائنسدان بن سکا جس نے زیادہ سے زیادہ ایجادات کی ہیں۔ اس حادثے اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے دوستو کہ
ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو یا عام انسان کو اگر دے سکیں تو حوصلہ ہی دیں، ورنہ اپنے الفاظ سے اس کا حوصلہ پست نہ کریں. یعنی کیونکہ آپ کے الفاظ کسی کا حوصلہ بلند بھی کر سکتے ہیں اور کسی کا حوصلہ پست بھی کر سکتے ہیں. کسی کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں، کسی کو ناکامیوں کی دلدل میں دھکیل سکتے ہیں. اسی لیے خاص طور پہ اپنے بچوں کا، چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوسنا بند کریں اور بالکل تھامس ایڈیسن کی ماں کا کردار ادا کریں، جس نے جادوئی الفاظ کہہ کر اپنے بیٹے کو ایک عظیم سائنسدان بنا دیا. یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی دوستو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل پر ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.